نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے پڑھیں گے۔ یہاں سے چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ لن تنالوا، تم ہرگز نہ پاؤ گے، البرّ، نیکی کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، تنفقوا، تم خرچ کرو، مما تحبون، اس میں سے جس کو تم پسند رکھتے ہو، وما تنفقوا، اور جو کچھ، تنفقوا، تم خرچ کرو، من شیء، کسی چیز سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، بہ، اس سے، علیم، باخبر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کے کمال کو حاصل کرنے کا ذریعہ بیان فرمایا ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے صدقہ کو رد کرنے کا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ کو کسی طور پر بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو اس صورت میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کون سا صدقہ قبول کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شاید یہ آیت یہود کے متعلق نازل ہوئی ہو، اس لیے کہ یہود کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ان کی ریاست تھی، اور وہ اپنی ریاست کو چھوڑنے پر کسی قیمت پر بھی تیار نہیں تھے۔ اسی وجہ سے وہ ایمان بھی قبول نہیں کرتے تھے کہ اگر ہم نے ایمان قبول کر لیا تو ہمیں اپنی ریاست چھوڑنی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نیکی اسی طرح سے حاصل ہوگی کہ تم ریاست کو چھوڑ دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جاؤ، تب یہ تمہاری نیکی ہوگی، تب یہ تمہاری نیکی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے اور قرآن کے اولین مخاطب بھی تھے اور قرآن پر عمل کرنے پر حریص بھی تھے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواستیں جمع ہونے لگیں کہ ہمارے نزدیک میرا یہ مال سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کو آپ صدقہ کر دیں، میں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ اس کو جہاں چاہیں خرچ کر دیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابی ہیں، بڑے مالدار تھے، مسجد نبوی سے متصل ان کا باغ تھا، اور وہ باغ بڑا زرخیز تھا، بڑا گھنا باغ تھا، اور اس میں ایک کنواں بھی تھا جس کو بئر حا کہا جاتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی وہاں پر تشریف لے جاتے اور اس کنویں کا پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے مال میں سے سب سے زیادہ یہ باغ محبوب ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ اس کو جہاں چاہیں صرف فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بڑا زرخیز اور بڑا منافع بخش باغ ہے، تو تم اس کو اپنے اقرباء کے اندر تقسیم کر دو۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائیوں کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا۔ اسی طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ان کا ایک گھوڑا تھا جو ان کو بہت ہی محبوب تھا اور بہت قیمتی گھوڑا تھا، اور وہ اپنا گھوڑا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ گھوڑا سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کو میں صدقہ کرتا ہوں، آپ اس کو قبول فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گھوڑا لے کر ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو عطا کر دیا۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ میرا دیا ہوا صدقہ وہ میرے ہی بیٹے کو مل گیا، پھر میرے ہی گھر میں آ گیا ہے۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے چہرے کے آثار کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک ان کی ایک کنیز تھی، باندی تھی، جو ان کو بہت ہی محبوب تھیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس طرح قرآن مجید پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی اس طرح بہت سارے صحابہ کے واقعات موجود ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھے کہ یہ جو البر ہے، یہاں پر نیکی ترجمہ کیا گیا ہے، تو کامل نیکی البر کو کہا جاتا ہے۔ برن کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو شخص اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، اسی سے ہی برن کا لفظ بھی ہے، جیسے وہ برم بوالدتی کہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت ہی مہربان تھے، تو اسی سے ہی اس کی جمع ہی آتی ہے ابرار، ان الابرار لفی نعیم، یہ برن ہی کی جمع ہے، یعنی وہ لوگ جو نیکوکار ہیں، نیکی کو حاصل کرنے والے۔ حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اس کو خرچ کر دو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مما تحبون فرمایا ہے، اس میں سے کچھ جو تم پسند کرتے ہو، یعنی سارا مال خرچ کرنا یہ نیکی کے حصول کی شرط نہیں ہے، بلکہ اس میں سے جو بھی جتنا بھی تم خرچ کرو تو وہ ہونا چاہیے جو تمہارے نزدیک پسندیدہ ہے، جو تمہارے نزدیک محبوب ہے۔ علماء نے لکھا ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ ایسا مال صدقہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر بالفرض وہی مال تمہیں کوئی شخص صدقہ کرتا، تمہیں ہدیہ دیتا تو تم اس کو ناپسند سمجھتے، یعنی ایسے کپڑے، ایسا جوتا، ایسا کھانا، وہ چیز کہ اگر وہ مجھے کوئی ہدیہ کرتا، مجھے کوئی دے دیتا تو میں اس کو دیکھ کر ناپسند سمجھتا کہ یار یہ اس نے کیا دیا مجھے۔ تو ایسی چیز صدقہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایسی چیز صدقہ کرنی چاہیے کہ جو انسان کو اگر واپس ملے تو اس سے وہ خوش ہو کہ یہ میں نے اچھی چیز صدقہ کی تھی اور جو چیز مجھے بھی دی جا رہی ہے وہ بھی اچھی ہے۔ تو اس کو یوں سمجھ لیں کہ صدقہ کے اندر اس چیز کو معیار بنانا چاہیے کہ اگر بالفرض میں ضرورت مند ہوتا، کوئی مجھے یہ دیتا تو میں اس کو کیسا سمجھتا، مجھے کیسی لگتی، تو وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنی چاہیے۔ اور جس طرح کے یہ واقعات میں آ رہا ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اقربا میں تقسیم کر دیا۔ اسی طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا جو ہے وہ ان کے بیٹے کو عطا کر دیا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صدقہ صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو غرباء اور مساکین پر ہی خرچ کیا جائے، بلکہ اپنے اقربا، اپنے اعزاء و اقارب، اپنے رشتہ داروں پر جو مال صدقہ کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، وہ بھی بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دگنا اجر بیان فرمایا ہے، ایک تو یہ صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا کہ آپس میں محبت بڑھے گی۔ اب چچا زاد بھائی اگر ضرورت مند ہے، محتاج ہے، آپ اس کو کچھ تحفہ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، صدقہ دے دیتے ہیں، تو اس کے دل میں محبت بڑھے گی کہ یہ بھائی میری ضرورت کا خیال رکھتا ہے، تو اس طرح آپس میں الفت اور محبت بھی بڑھے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ چیز خرچ نہیں کی جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس سے کم درجے کی خرچ کر دی ہے، تو وہ ایسا نہیں کہ وہ قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ وہ بھی عند اللہ قابل قبول ہوگی اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ اس سے باخبر ہیں، اس کو جاننے والے ہیں کہ جو تم نے خرچ کیا ہے وہ کس طرح سے ہے۔ تو یہاں پر زبان سے دعویٰ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، میں نے اس طرح کیا، بلکہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ہلکی سی چیز، مثال کے طور پر کھجور ہی، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، دل کا اخلاص ہے، تو وہ بھی لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، وہ بھی نیکی کے حصول کے اندر چیز داخل ہو جائے گی۔ تو اس میں دو چیزیں ضرور دیکھنی چاہیے، ایک تو یہ کہ وہ جو چیز خرچ کی جا رہی ہے وہ ایسی ہو کہ جو خسیس نہ ہو، گھٹیا نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اخلاص کے ساتھ اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو اس سے اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی استطاعت کم ہے، جو اس کے پاس موجود چیز ہے وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، تو کسی دوسرے کو اس پر الزام دینا جائز نہیں ہے کہ یہ تو نے کیا خرچ کر دیا، اس نے تو اتنا دیا، میں نے اتنا دیا، تو نے کیا کر دیا، اس لیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے واقف ہے کہ اس نے کس طرح سے خرچ کیا ہے، کس
حیثیت سے خرچ کیا ہے، کتنے اخلاص کے ساتھ خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا ہے کہ نیکی کا کمال درجہ آدمی کو اس وقت حاصل ہوگا کہ جب وہ اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور اگر بالفرض وہ اس چیز کو نہیں خرچ کر سکتا، اس سے کم درجے کی چیز کو خرچ کرتا ہے، تو اس پر بھی اجر ملے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ جو بھی خرچ کیا جائے، جو بھی اللہ کی راہ میں دیا جائے، تو اس میں اخلاص شامل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔